یہ سارے کے سارے جتنے بھی مارشل آرٹ لگے ہیں ان کے پیچھے امریکہ ہے. امریکہ اپنے جو انٹرسٹ ہیں اس خطے کے اندر ان کو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے لک آفٹر کرتا ہے, ہمارے چیف صاحب کے ذریعے لک آفٹر کرتا ہے. وہ شروع سے ایسا چلا ہے. ضیاء الحق تھوڑا سا چلاک بھی تھا ان کی باقیوں کی نسبت, رنگ تھا وہ سمجھنا تھوڑا سا. باقی جو ہے نا اب دیکھیں کہ پاور کس کے پاس ہوتی ہے. یہ آر ٹی ایس کون بند کراتا ہے؟ آر ٹی ایس ہی ہوتا ہے نا. یہ کون کراتا ہے بند آصف نا؟ کون رزلٹ چینج کراتا ہے؟ حاجی صاحب. یہ سارے یہ کام کرتے ہیں. نہ کریں نا یہ کام, یہ کیوں کرتے ہیں یہ کام؟ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے دیں, سیاسی جماعتوں کو پناہ دیں. اب دیکھیں مثلا اگر ہماری وفاقی سطح کی جماعتیں صوبائی بن جائیں, نقصان ہے ہمارا ملک وطن, اس کو نقصان ہے. ہم ایسا کریں جناب والا نون لیگ کو پنجاب کی جماعت بنا دیں, پیپل پارٹی کو سندھ کی جماعت بنا دیں, کسی کو بلوچستان کی, ڈیوائیڈ طاقت توڑ دیں اپنی سیاسی جماعتوں کی. یہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. وفاقی سطح کی جماعتوں کو کبھی بھی ان کو محدود نہیں کرنا چاہیے. نقصان ہے, پاکستان کا نقصان ہے. حاجی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں, اور نئے حاجی صاحب جو ہیں وہ حافظ صاحب وہ حاجی صاحب اور یہ حافظ صاحب, اور حافظ صاحب ڈالر لینے چلے گئے ہیں. تو پھر معیشت کا تعلق ان کے ساتھ تو نہیں ہے. اور جب ہمارے وزراء کہہ رہے ہیں, ڈار صاحب کہہ رہے ہیں, یا وزیر اعظم یہ جسچر دیں کہ جناب جائیں گے تو ہمیں کچھ ارب مل جائیں گے, اور ہمارے اسٹیٹ بینک کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ تھوڑا اوپر ہو جائیں گے, موقع تو خود دے دیں. دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں, دیکھیں کہ وہ لوگ جو ہے نا اعتماد کس پر کرتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ پر کرتے ہیں. دنیا پاکستان کے بارے میں دنیا کے ملک ہماری سیاسی حکومتوں سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ پر اعتماد کرتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ پوٹن نے کہا تھا میں شرط پر ہوں گا کہ آرمی چیف پہلے آپ کا روس کا دورہ کریں. تو جنرل کیانی صاحب میں نے سنا ہے ایسے کہ روس جانے کے بجائے امریکہ چلے گئے تھے. ٹھیک ہے, وہ چاہتا تھا آئے. تو باقی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان امریکہ کے لیے بہت اہم ہے. امریکہ اپنے انٹرسٹ کو لک آفٹر کے ذریعے کرتا ہے, اسٹیبلشمنٹ اور چیف صاحب کے ذریعے کرتا ہے. اگر آپ کے یہ جناب والا بزرگان اسٹیبلشمنٹ کے ہیں وہ یہ کہیں فکر کریں کہ ہم امریکہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں, ہم امریکہ کی خاطر اب افغانوں کی خاطر امریکہ کو کیوں ناراض کریں؟ اگر اس طرح کی سوچ ہو جائے, ہم افغانوں کی خاطر امریکہ کو کیوں ناراض کریں؟ درست ہے. اگر اس طرح کی سوچ اگر پیدا ہو جائے, اب آپ خود سوچیں کہ پاکستان کا کیا بنے گا. افغانوں کی خاطر ہمارے ہمسائے ہیں افغان. انسان اپنے ہمسایوں کے ساتھ لڑتا ہے, ہمسائے کے ساتھ لڑ کے بندہ سکھ اور چین سے نہیں سو سکتا. تو اس لیے وہ بھی مسلمان ہمسایا. ہمارے دو مسلمان ہمسائے ہیں نا, ایک ایران ہے, ایک افغانستان. چین تو غیر مسلم ہے اور وہ انڈیا بھی غیر مسلم ہے. دو مسلمان ہمسایہ ملک ہیں آپ کے, آپ ان کے ساتھ کیسے رہنا چاہتے ہیں؟ بالخصوص افغان. تو یہ صورتحال ہے. مولانا آپ ذکر کر رہے ہیں بار بار کہ آرمی چیف اور اسٹیبلشمنٹ امریکہ کے پے رول پہ ہوتا ہے. کیا موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی اعلان کیا جا چکا ہے؟ پے رول کی بات ہی کرتا ہوں. امریکہ اپنے انٹرسٹ کو لک آفٹر ان کے ذریعے کرتا ہے. اس وقت بھی کیا جا رہا ہے, کیا سمجھتے ہیں موجودہ جو سیٹ اپ ہے؟ امریکہ کیوں لے آیا یار؟ امریکہ نے کیوں رجیم چینج کیا ہے؟ کیوں سارا کر رہا ہے پاکستان تباہ ہو رہا ہے؟ کیوں نہیں الیکشن کرا رہے؟ جو اسٹیبلشمنٹ کی نئی قیادت آئی ہے وہ بھی ابھی اسی ہم نے کوئی چینج تو نہیں دیکھا ہے. یہ جو لیکس ویکس کیا بتاتے ہیں آپ کو؟ روکنا چاہیے تھا نا. قرآن کہتا ہے کہ عشاء فاحشہ اور حرام ہے. کسی کی عیب کو لوگوں کے سامنے لے کے جانا گناہ ہے, حرام ہے. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ علماء کرام اور مفتی حضرات کو چاہیے کہ وہ عمران خان کی جو گندی آڈیوز ہیں فحاش قسم کی اس پر مذمت کریں. اگر ایک سیکنڈ اجازت وہ شہباز شریف سے کہیں کہ وہ عائشہ احد ملک کا جس کا ایٹ اے ٹائم بیٹے کے ساتھ اور باپ کے ساتھ ایشو چل رہا ہے, جو نکاح میں اس کے تھی اور رنگ رلیاں اس کے ساتھ منا رہی تھی, پہلے اس کے اوپر علماء سے فتویٰ لے لے, پھر ہم اس کے اوپر بھی دیں گے. اتنی انفارمیشن سر آپ کا کیا فتویٰ اس پہ, یہ جو ابھی آپ نے بات بتائی میرج پہ کیا فتویٰ دینا کو بندہ لکھ اچھا سر ہمیں گلے شکوے تھے, ٹھیک ہے, اور اب میری اپنی کیا ریزرویشنز ہیں.
کہ انہوں نے احمد بھائی ہیں یہ قرآن بورڈ کے چیئرمین تھے, ان کو آئی بی ایم کا ممبر نکل نہیں ہو جائے نہیں ہے نا, نہیں اچھا ان کو دوسرے ادارے کا چیئرمین بنایا, اور چیئرمین بنانے سے پہلے ان کو اس کا پہلے ممبر بنانا چاہیے تھا, پھر بنانا چاہیے تھا, یہ کام ہی نہیں کیا. ان کی جگہ جو بندہ لے کے آیا کہ اس نے پہلے ممبر بنا کے پھر اس کو چیئرمین بنایا, وہ چلاکی کی. تو پھر اس کے بعد جب قرآن بورڈ میں ہمارے لوگ تھے سب کو نکال دیا, جو صوبائی امن کمیٹیوں میں ان کو نکال دیا. دیکھیں ہمارا کام ہے امن کے لیے کام کرنا, آواز کے لیے کام کرنا, اور اس طرح کے صاحب 10 ووٹ لے کر وزیر اعلیٰ بنا. ہمارا بھی دیکھو ووٹ ہے نا, تم نے ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے یہ کریں گے یہ کریں گے, ایک بھی تو کام نہیں کیا آپ نے. اور ہم نے یہ تو نہیں کہا ہمارا کوئی بندہ وزیر بناؤ, ہم کہتے ہیں پر ظلم نہ کرو, ہمارا حق نہ مارو, ڈسکریمنیشن نہ کرو ہمارے ساتھ. ہم نے تو نہیں کہا, اگر کسی اور کا تو کہتا ہے مجھے میرا وزیر بھی بناؤ, پھنسا وہ بندہ نا, ایک ووٹ کی اہمیت ہے نا. ہم نے نہیں کہا, ہم نے کہا یار ہمارے ساتھ ظلم نہیں کرو, زیادتی نہیں کرو, ڈسکریمنیشن نہیں ہونا چاہیے, ہمارا حق نہ مارو. درست ہے. اگر وہ وہاں پر اس طرح کا کام شروع کر دیں گے, اہل تشیع اور اہل سنت دونوں کو کھڈے لائن لگائیں گے, دیوار سے لگائیں گے, تو ہم تو سٹینڈ لیں گے. پھر ہمارے تحفظ نے خان صاحب کو بتایا ہے, اور میری اپنی ریزرویشنز ہیں بہت سی زیادہ ہے. جو یہ ریزرویشن جو ہے مثلا ایک کہ دیکھیں میرے خیال میں آپ کو یاد ہوگا بھٹو صاحب وزیر اعلیٰ بنے تھے پنجاب کے, آپ چھوٹے ہیں نہیں یار, اور پیپل پارٹی کے سپورٹ سے بنے تھے. تو پیپل پارٹی کا صفایا ہو گیا پورے پنجاب میں. ابھی میں مثال دیتا ہوں, وہ ہم تو سب نا اصولی طور پر اس بیانیے پر کھڑے ہیں, ہم جان دے دیں گے اس بیانیے کا. یہی راستہ ہے پاکستان کو بچانے کا اور آگے لے کے چلنے کا اور پیش رفت کا. ہماری مادر وطن کو آگے لے, یہی راستہ ہے. خان صاحب بھی چھوڑ دینا, ہم نہیں چھوڑیں گے. اس راستے پر باقی رہیں گے. غلامی قبول نہیں ہے, آزاد خارجہ پالیسی, داخلی خود مختاری, فیصلے اسلام آباد میں ہوں گے نہ لنڈن اور واشنگٹن میں. ہماری زمین کسی کو اڈوں کے لیے اور حملوں کے لیے نہیں دی جائے گی. یہ کشمیر ہماری شارہ کے حیات ہے, چھوڑ بھی دینا کوئی ہم نہیں چھوڑیں گے. درست ہے. تو اب آپ سے کہتے ہیں جی 30 دو 45 دو, الٹیمیٹلی خان کی پارٹی میں انرسٹ پیدا ہوگا ہی نہیں ہوگا. بہت سے کہیں گے یار یہاں سے تو اپنے ٹکٹ ہی نہ ملے ہمیں. درست ہے نا, لہٰذا ہم کدھر جائیں, چلتے ہیں دوسری طرف چلتے ہیں, وہاں سے پیسے بھی ملیں گے, ہمیں ٹکٹ بھی ملے گا. خان کی پارٹی کے اندر ڈسٹربنس ہوگی ہی نہیں ہوگی. آپ یہ جو مطالبے کر رہے ہو مسائل کھڑے کر رہے نہیں کر رہے ہیں, یہ دوستی کر رہے ہیں. خان صاحب نے اچھا بہرحال اب میں سے نہ پوچھوں, ان کی باتیں میرے ساتھ آف ریکارڈ ہے. ٹھیک ہے وہ خود بولیں. اچھا لیکن میں بتا رہا ہوں میری آبزرویشنز یہ ہیں, میں سے سمجھ رہا ہوں. اب آپ جناب والا اپنے حلقے باقی پنجاب میں اپنے بندے کھڑے کر رہے ہیں, اپنے کوسلوں کو پیسہ دے رہے ہیں, ان کے کام کرا رہے ہیں, اور اگر آپ خدا نہ خاصا ایسا کام کر دیں گے, اب بیوروکریسی سے کہہ دیتے ہیں کہ ان کے لوگوں کا کام ہی نہ کرو. ہمارا ایک دوست ہے, ہمارا پولیٹیکل کمیٹی کا رکن ہے, اس کے بھائی پر قاتلانہ حملہ ہوا جنگ میں چنیوٹ میں, تو بندے پکڑ لیے اس لیے سے میرا, ان کو پولیس کے حوالے کر دیا, ان پر ایف آئی آر نہیں کاٹی گئی, ان کو چھوڑ دیا گیا, بے گناہ قرار دیا گیا. یعنی بھائی جو آپ چاہتے ہیں وہ ہو رہا ہے. اس طرح سے یہ گھاگ لوگ ہیں. لہذا خان صاحب کے لیے ہم نے اپنے تحفظات بیان کیے, انہوں نے میں کہا کہ میں ریزالو کروں گا. ٹھیک ہے, پھر مشکل وقت ہے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ خدا نہ خاصہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, ہم ایک قدم نہیں پیچھے ہٹیں گے. ہم نے طاہر القادری صاحب جب ان پر حملہ ہوا تھا, ان کے لوگوں کو مارا گیا تھا, مجھے ٹیلیفون کیا تھا, میں اس وقت توسا شریف تھا قبلہ. میں نے کہا میں جنوب پنجاب کے سفر میں ہوں, میں جیسے ملتان سے واپس میں ادھر چلا گیا ان کے پاس. انہیں میں نے کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے, کچھ بھی ساتھ دیں گے, جہاں آپ کھڑے ہوں گے آپ ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ سارے کنٹینر میں رہتے تھے, ہم لوگ باہر کھڑے ہوتے تھے. اچھا یہ بتائیے گا لہٰذا سب جمع مردی, میں نے تو کبھی ایم ایل اے بننا ہی نہیں ہے, کبھی ایم پی اے بننا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, بس مولوی ٹائپ آدمی ہوں, دوسرے دوست بنیں گے جو بھی ہوگا, لیکن ہم تو نہیں ہیں.
اصول بہت عام ہوتے ہیں. میں میرے سر پر امامہ پہنتا ہوں, اصول بہت عام ہوتے ہیں. آپ نے نماز پڑھنی ہے, خدا کر کے سر جھکانا ہے, تو کیا کریں گے؟ مرنا بھی ہے نا.